بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ سمود کی اولاد قوم عاد کے ہلاک ہونے کے بعد عرب میں پھیل گئی تھی اور ان کا ملک شام اور حجاز کے درمیان تھا۔ جو شہر حجاز سے ملا ہوا تھا اس کا نام وادی کرہ تھا اور جو شام کے قریب تھا اس کا نام ہجر تھا۔ ان دونوں کے درمیان 1700 بستیاں چھوٹی اور بڑی تھی۔ ان بستیوں میں سنگین عمارتیں بنائی گئی تھی، کھیتی کے کام کرتے تھے، کنویں اور تالاب کو کھودتے تھے۔ ان زمینوں میں پتھر کے سبب سے پانی کم تھا، پتھریلی زمینیں تھیں، اس لیے کنویں تالاب وغیرہ دشواری سے کھودے جاتے تھے۔ اکثر مال باغات لگانے اور مکانات تراشنے میں خرچ ہوتا تھا۔ عمارتیں منقش تراشتے تراشتے آخر میں ہوتے ہوتے پتھروں کی عجیب و غریب صورتیں تراشنے لگے، پھر ان کو پوجنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بت پرستی ان میں پھیل گئی، حق تعالیٰ سے بالکل غافل ہو گئے۔ پروردگار عالم نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ کی شکل و صورت سب سے بہتر تھی اور نسب حسب میں بھی موجودہ لوگوں سے اعلیٰ تھے۔ لڑک پن ہی سے نیک بختی اور صلاحیت کی نشانیاں ان میں پائی جاتی تھی۔ پھر رسالت کا مرتبہ عنایت فرما کر پروردگار عالم نے وحی نازل فرمائی۔ ایک مختصر اور کمزور سی جماعت نے آپ کی رسالت پر ایمان لائی اور مسلمان ہو گئے، لیکن قوم کے بڑے سردار اسی طرح باطل پرستی پر قائم رہے۔ انہوں نے خدا کی دی ہوئی خوشی اور عیش کا شکر ادا نہ کیا اور کفران نعمت کو شعار بنایا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے تھے، اگر ہم باطل پرست ہوتے اور خدا کے صحیح دین کے منکر ہوتے اور اس کے پسندیدہ طریقے پر قائم نہ ہوتے تو آج ہم کو یہ دھن دولت اور سرسبز و شاداب باغات کی فراوانی اور سیم و زر کی کثرت اور بلند و عالی شان محلات کی رہائش اور میوہ جات اور پھلوں کی کثرت اور شیریں نہریں اور عمدہ مرغزاروں کی افزائش نہ حاصل ہوتی۔ تو اپنے آپ کو اور اپنے تابع داروں کو دیکھ اور پھر تنگ حالی اور غربت پر نظر کر۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب حکم الہی کے تبلیغ و دعوت اسلام اپنی قوم کو کرنی شروع کر دی، ہر چند قوم کو نصیحت کرتے، لیکن قوم نے انکار پر اصرار کیا اور حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا۔ آپ نے فرمایا، اگر میں جب تمہاری خواہش کی کہ تم کو معجزہ دکھاؤں اور ایمان نہ لائے تو پھر تم عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم فلاں تاریخ کو ہر سال شہر سے باہر جاتے ہیں اور بتوں کو بھی اچھی پوشاک اور زیور سے آراستہ کر کے لے جاتے ہیں، پھر ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، تو بھی ہمارے ساتھ چل اور اپنے خدا سے اپنا مطلب مانگ، پھر دیکھیں گے تیرا خدا کیا دیتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات کو قبول کر لیا، پھر اس دن باہر گئے جس دن کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ جو تھوڑے سے مسلمان تھے وہ بھی گئے، اور جب عیدگاہ کو پہنچ گئے تو انہوں نے اپنے بتوں کو نہایت زیب و زینت سے آراستہ کر کے اپنے سامنے تختوں پر بٹھایا اور بڑے ادب سے اپنی حاجتیں مانگنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، ان بتوں سے کوئی انوکھی چیز مانگو تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ تمہارے بت کیسی قدرت رکھتے ہیں۔ وہ لوگ بڑی عاجزی سے مانگتے رہے لیکن کچھ بھی نہ ہوا، آخر میں وہ عاجز ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اب تم جو کچھ کہو، میں اپنے مالک کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہوں، اس کی قدرت کو بھی تو دیکھو، وہ اپنے خاص بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ پھر جندہ بن عمرو جو ان کا بڑا سردار تھا، سب نے اسی کو کہا کہ تم ہی جو چیز طلب کرنا چاہو طلب کرو جو یہ نہ لا سکے اور عاجز ہو جائے۔ تب جندہ نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ یہ پہاڑ جو عیدگاہ کے سامنے ہے، اس سے ایک اونٹنی ہمارے واسطے نکال، اس کی پیشانی سیاہ ہو اور باقی سارا بدن سفید اور بال بڑے اور نرم ہو اور 10 ماہ کی حاملہ ہو، پھر وہ ہمارے سامنے بچہ جنے اور وہ بچہ بھی اس کی مانند ہو شکل اور رنگ میں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دوبارہ اسلام کے بارے میں ان سے وعدہ لیا، سب نے اقرار کیا کہ ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام مسلمانوں کو پتھر کے پاس لے گئے اور 2 رکعت نماز ادا کی، پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کی اور مسلمانوں کو کہا کہ تم میرے پیچھے کھڑے رہو اور میری دعا پر آمین کہو۔ قوم سمود کے سردار اور تمام لوگ ارد گرد کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے
کہ کیا ہوگا۔ خدا کی قدرت، اچانک اس پہاڑ سے چلانے کی آواز آئی۔ جس طرح بچہ جننے کے وقت جانور آواز نکالتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں، قدرت خدا سے وہ پہاڑ پھٹا تو ویسی ہی اونٹنی نکل آئی جیسی وہ طلب کرتے تھے۔ اس ماجرے کو دیکھ کر سب لوگ ایک ہی آواز ہو کر بولے کہ صالح علیہ السلام کا معبود بڑی قدرت رکھتا ہے، اسی پر ایمان لانا چاہیے۔ جندہ بن عمرو 6,000 آدمیوں کے مشرف با اسلام ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے قدموں پر گرا اور گزشتہ تقصیروں سے نادم ہوا اور معافی چاہی، لیکن دوسرے اپنی نفس اور کفر کی شامت سے انکار پر قائم رہے اور اپنے فرما برداروں کو بھی سمجھانا شروع کیا۔ وہ بدبخت حضرت صالح علیہ السلام کو جادوگر قرار دے کر پھر گئے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تم نے خلاف عہد کیا اور مجھ پر ایمان نہیں لائے۔ اب خدا کے عذاب سے تمہارے لیے بچاؤ اسی میں ہے کہ تم اس اونٹنی کو اور اس کے بچے کو نہایت تعظیم سے اپنے ملک میں رکھو اور اس کو کسی قسم کی تکلیف اور رنج نہ پہنچاؤ۔ تمہارا بچاؤ اسی میں ہے۔ جب تک یہ اونٹنی اور بچہ تم میں رہیں گے، خدا کا عذاب تم پر نہ آئے گا۔ اگر کسی قسم کی تکلیف ان کو پہنچائی، پھر تم عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ وہ اونٹنی بڑے جسم والی تھی کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں قوم سمود کے شہروں میں شہر حجر میں گیا تو اس اونٹنی کی جگہ کی مشہوری سنی کہ لوگ اس کی زیارت کو جاتے تھے۔ جب میں بھی گیا تو میں نے اس اونٹنی کے بیٹھنے کی جگہ اپنے ہاتھ سے ناپی، 60 گز تھی۔ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ خدا کی طرف سے ایک معجزے کی اونٹنی ہے، اس کو خدا کی زمین پر چرنے دو ورنہ تم کو جلدی عذاب پکڑ لے گا۔ وہ اونٹنی بڑے قد والی اور روبدار تھی، جس طرح وہ جاتی سب جانور اس کو دیکھ کر بھاگ جاتے اور پانی پر جاتی سب پانی پی جاتی۔ جب لوگ تنگ آ گئے تو حضرت صالح علیہ السلام نے باری مقرر کر دی کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم اپنے جانوروں کو پلاؤ گے، کیونکہ وہ اونٹنی ایسی حالت میں تھی کہ سب جانور اس سے ڈرتے کہ جس جنگل میں وہ چرتی تھی دوسرا جانور وہاں قدم نہیں رکھ سکتا تھا، کہ جس تالاب یا کنویں اور ندی پر وہ جاتی سارا پانی پی لیتی تھی، اور جس چراگاہ میں وہ چرتی وہاں گھاس کا نام و نشان نہ رہتا تھا، اور شام کے وقت جب وہ واپس لوٹتی تو شہر کے سب لوگ آ کر اپنے اپنے برتن دودھ سے بھر لیتے اور تمام شہر والوں کو اس کا دودھ کفایت کرتا تھا۔ تو جانوروں والے لوگ اس کے چرنے پھرنے سے تنگ آ گئے، اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے اس کے چرنے اور پانی پینے کی باری مقرر کر دی تھی۔ اس اقرار پر کوئی میعاد گزر گئی۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی اور چرتی چکتی اور دوسرے دن اس کو صالح علیہ السلام باندھ دیتے، لیکن شہر والے لوگ جو جانوروں کا شوق رکھتے تھے ان پر یہ بات مشکل گزرتی۔ دل میں یہ خیال تھا کہ کسی ہیلے سے یہ اونٹنی یہاں سے دور ہو جائے تاکہ ہمارے جانور فراغت سے چریں اور چگیں، لیکن عہد کو توڑنے اور قول و اقرار کے خلاف ہونے سے ڈرتے بھی تھے۔ ان کے درمیان ایک نوجوان اسی قوم سے قدار بن سالف ماں باپ کو ایذا دینے والا زبان دراز ظاہر ہوا۔ وہ ایک فاحشہ عورت پر عاشق ہوا جس کا عشیرہ نام تھا۔ وہ خوبصورتی اور خوش اسلوبی، لطیفہ گوئی اور نزاکت میں مشہور تھی، اور اس عورت کے 8 آدمی اور بھی گھر میں شراب نوشی اور اس کی لونیوں سے بدکاری کرتے تھے۔ ایک دن قدار نے اس عورت سے کہا کہ کب تک یہ آشنائی چوری چھپے رہے گی، بھلا مجھ سے نکاح کرو کہ عمر بھر ہنسی خوشی سے گزاریں۔ اس بدکار عورت نے کہا کہ اگر تیرا اس بات کا خیال ہے تو ایک فرمائش میری ہے، اگر اس کو بجا لائے تو میں اپنے مال و متاع اور لونڈیوں کے ساتھ تیری فرمانبردار ہو جاؤں گی، اور وہ فرمائش یہ ہے کہ اس اونٹنی کو جس نے مجھ کو اور تمام شہر والوں کو رنج و بلا میں ڈالا ہے اور تمام جانوروں کو بھوک و پیاس کے عذاب میں گرفتار کر رکھا ہے، اس اونٹنی کو مار ڈال اور اس کی کونچیں کاٹ کر ہم اس بلا سے نجات پا جائیں۔ اس عورت کے اور لوگوں سے زیادہ جانور تھے، اس کی زیادہ کوشش تھی کہ یہ اونٹنی دور ہو جائے، اور اسی طرح ایک دوسری مالدار عورت نے اپنی بیٹی کی لالچ دے کر ایک نوجوان کو اونٹنی کے قتل پر آمادہ کیا۔ غرض یہ کہ اس قدار ناپکار اور اس نوجوان نے اس ادنیٰ و خسیس کام کے واسطے ایسے بڑے گناہ کا اقرار کر لیا اور اس اونٹنی کے قتل کی تدبیر میں کوشاں ہوئے، اپنے یاروں اور آشناؤں کو بھی اس کام میں اپنا رفیق بنایا۔ پھر ایک دن ایک تنگ گلی میں
जो इस ऊँटनी के आने जाने का रास्ता था, घात में बैठे और अपने यारों को भी बिठाया। जिस वक्त वो ऊँटनी चरागाह से वापस लौटी तो मसदा बिन सालिफ, जो इस औरत का चचाजाद भाई भी था और वो भी इस औरत से बदकारी करता था, उसने सबसे पहले इस ऊँटनी की पेशानी पर तीर मारा। फिर दूसरे 7 आदमी तलवारें खींचकर गुल मचाते हुए ऊँटनी तक पहुंचे, लेकिन वो ऊँटनी बावजूद जख्मी होने के किसी को अपने पास न आने देती थी। जिस तरफ हमला करती सबको भगा देते। आखिर कद्दार मलून ने इसके पीछे से पहुंचकर तलवार इसकी कोंचों में मारी। फिर वो ऊँटनी जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही इसकी यार पहुंच गए और तलवारों से उसको पुर्जे पुर्जे कर दिया।